السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں اب تک ہمارے 3 سپارے مکمل ہو چکے۔ بالترتیب آج ہمارا سبق قرآن پاک کے 4 پارے سے شروع ہوگا۔ یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا اصول بتایا ہے۔ کفر یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار، اللہ تعالیٰ سے دوری اور آخرت میں ذلت کا باعث بنتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی بر ایسی نیکی کو کہتے ہیں جسے اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ گویا تم لوگ اس وقت تک نیکی یعنی صدقہ کی حق یا روح تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے، محبت جس سے تم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہو۔ تو جو ہی یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جو سب سے متاع عزیز تھی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری میں 1461 نمبر پہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری، ان کے پاس ایک باغ تھا بیروہا جس کا نام تھا۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ میں باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس طرح مناسب سمجھیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے اپنے عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ تو اس سے اپنوں پر خرچ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ترغیب دیا، اللہ کے نبی نے ترغیب دیا ہے کہ اپنوں پر پہلے خرچ کرو۔ بخاری کی حدیث ہے 2737 کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خیبر کی جو زمین ہے وہ ملی تھی جو حصے میں، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ، میں اس زمین کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا زمین کو اپنے پاس رکھو، جبکہ اس کا جو پھل ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو کچھ لوگ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ بچا کھچا مال چیز یا پرانے کپڑے یا ایسی چیزیں جو استعمال کے اب قابل نہیں رہتی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گویا کہ وہ حاتم طائی کی قبر پر ہاتھ مارتے ہیں کہ جی بڑا ہم نے وہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ جو ذمہ دار ٹائپ لوگ ہیں یا جنہوں نے جانور پال رکھے ہیں، وہ جب کوئی جانور بہت زیادہ بوڑھا یا بیمار لاغر ہو جاتا ہے تو اسے اللہ کی راہ پہ جی اس کو دے دو، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ خود اپنے کے لیے کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے عمدہ چیزیں خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور جو ردی یا نکارہ چیزیں ہیں ان کو دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، کیونکہ اسی نے تو اللہ تعالیٰ ہی نے تو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو۔
سوائے اس کے کہ تم اس کی چشم پوشی یعنی نظر انداز کر دو بات کو. تو لب لباب یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. یعنی جو کچھ بھی جس طرح کا بھی جس نیت سے بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کو جاننے والے ہیں، اس کو دیکھنے والے ہیں. اللہ کے علم میں بات ہے. لب لباب اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا چاہیں تو بہتر سے بہتر چیز کو اللہ کی راہ میں اور بڑے خلوص کے ساتھ، اور خلوص کی ہی تو قیمت ہے، نیت ہی کی قیمت ہے. جس قدر نیت میں خلوص زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب کے درجات بڑھتے جائیں گے. تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں تو بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ پہ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق سبیل اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اس سے پہلے اگر آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی اس کا مستحق ہے تو سب سے پہلے اسے دیجیے. دوہرا ثواب ہوگا، صلہ رحمی کا بھی اور صدقے کا بھی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.